میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں گلوبلی ٹاپ کر سکوں گی. میں اپنے ماں باپ کو ہمیشہ بہت عزت دیتی ہوں, ان کا بہت خیال کرتی ہوں, تو ان کی دل سے دعائیں لی ہیں میں نے. جب میں نے او لیولز میں سبجیکٹس پک کرنے تھے تو انیشلی میرے ذہن میں یہی سوچ تھی کہ میں شاید ڈاکٹر بن جاتی ہوں, لیکن میرے فادر نے مجھے انکریج کیا کہ ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ہیں, آپ بزنس سائڈ بھی دیکھ سکتی ہیں, آپ انجینئرنگ بھی دیکھ سکتی ہیں. اور مجھے الحمدللہ ٹیچرز بہت اچھے ملے او لیولز میں, اے لیولز میں, جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور مجھے او لیولز کے ٹائم سے کہا کہ آپ فائنانس میں بہت اچھا کر سکتی ہو. اے سی سی اے کوالیفیکیشن جو ہے اس کے ٹوٹل 13 ماڈیولز ہوتے ہیں. اس میں 9 فنڈامنٹلز ہوتے ہیں اور اس کے بعد 4 پروفیشنلز ہوتے ہیں. اور اے سی سی اے کو میں نے اپنے لیے آسان اس طرح بنایا تھا کہ بہت پریکٹس کی. السلام علیکم ناظرین, سیریز آف پروفیشنل وزڈم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد. آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ایک انتہائی محنتی خاتون ہیں. انہوں نے اے سی سی اے میں ٹاپ کیا اور گلوبل پرائز ونر ہیں فائنینشیل رپورٹنگ کے سبجیکٹ میں. آئیے ان سے جانتے ہیں کہ جس چیز کو اتنا مشکل سمجھا جاتا ہے یعنی اے سی سی اے کو, انہوں نے اتنی آسانی سے اس میں کیسے ٹاپ کیا اور یہ کس طرح محنت کر کے اپنا کام کرتی رہیں اور کس طرح انہوں نے اپنی موٹیویشن کو برقرار رکھا اور آج یہ اس مقام پہ ہیں کہ انہوں نے ٹاپ کیا اور یہ گلوبل پرائز ونر ہیں فائنینشیل رپورٹنگ کے سبجیکٹ میں. بہت بہت شکریہ زارا نعیم صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. سب سے پہلے تو میم مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے اے سی سی اے میں ٹاپ کیا جو کہ ایک بہت مشکل کام سمجھا جاتا ہے. یہ کام آپ نے کیسے کیا؟ کیا اس کے پیچھے کوئی پریکٹس تھی یا ماں باپ کی دعائیں تھیں یا آپ کی محنت اور کوشش تھی؟ تھینک یو سو مچ مجھے بلانے کے لیے. میں نے اے سی سی اے میں ٹاپ آئی تھنک اس میں میوچول ایفرٹس تھیں. ایک میں نے تو جو محنت کی کافی ٹائم سے کر رہی تھی, 2-3 مہینے دل لگا کے پڑھا تھا, لیکن ڈیفینیٹلی ماں باپ کی دعائیں بہت ضروری تھیں, بہت ضروری ہوتی ہیں ہر چیز میں. میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میں گلوبلی ٹاپ کر سکوں گی, لیکن کیونکہ میں اپنے ماں باپ کو ہمیشہ بہت عزت دیتی ہوں, ان کا بہت خیال کرتی ہوں, تو ان کی دل سے دعائیں لی ہیں میں نے. میم جب آپ نے او لیول کیا, اے لیول کیا, کیا اس وقت سے آپ کا یہ ٹارگیٹ تھا کہ میں اے سی سی اے کروں اور اچھے مارکس سے اس کو کلیئر کروں, یا یہ آپ کا گریجولی ہوتے ہوتے ہوا؟ جب میں نے او لیولز میں سبجیکٹس پک کرنے تھے تو انیشلی میرے ذہن میں یہی سوچ تھی کہ میں شاید ڈاکٹر بن جاتی ہوں, لیکن میرے فادر نے مجھے انکریج کیا کہ ڈفرینٹ اپرچونیٹیز ہیں, آپ بزنس سائڈ بھی دیکھ سکتی ہیں, آپ انجینئرنگ بھی دیکھ سکتی ہیں. تو تب میں نے اپنے لیے بزنس, اکنامکس اور اکاؤنٹس رکھی تھی, اور مجھے پتا تھا کہ میں نے بزنس میں یا فائنانس میں ہی جانا ہے. اینڈ دین جب لیٹر آن میں پھر اے لیولز میں گئی اور میں نے ان کو اور ان ڈیپتھ پڑھا تھا, تو پھر تب میرا جو رجحان تھا وہ اکاؤنٹنسی کی طرف ہی رہا. اور مجھے الحمدللہ ٹیچرز بہت اچھے ملے او لیولز میں, اے لیولز میں, جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا اور مجھے او لیولز کے ٹائم سے کہا کہ آپ فائنانس میں بہت اچھا کر سکتی ہو. تو کریڈٹ ان کو بہت جاتا ہے کہ میں نے یہ فیلڈ چوز کی اور میں اس میں اچھا پرفارم کر رہی ہوں. میم اے سی سی اے نارملی کتنے عرصے میں ہوتا ہے اور اس کے ٹوٹل کتنے ماڈیولز ہوتے ہیں؟ اے سی سی اے کوالیفیکیشن جو ہے اس کے ٹوٹل 13 ماڈیولز ہوتے ہیں. اس میں 9 فنڈامنٹلز ہوتے ہیں اور اس کے بعد 4 پروفیشنلز ہوتے ہیں. جب آپ فنڈامنٹلز کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ ایک ایتھکس کا ماڈیول دینے کے بعد اپنا تھیسس کر کے آپ بیچلرس کی ڈگری حاصل کر سکتے ہیں, اور پروفیشنلز کرنے کے بعد آپ کو ڈگری مل جاتی ہے اے سی سی اے کی. اینڈ یوزلی آپ کو ایک لمٹ دی جاتی ہے کہ جب آپ اسٹارٹ کر رہے ہیں اس سے آنورڈس 10 ایئرس کے اندر آپ کو اے سی سی اے کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. کچھ لوگ 3 سال میں کر لیتے ہیں, کچھ 5 میں, کچھ کو 8 سال لگ جاتے ہیں. میم آپ کا ایکیڈیمک کیریئر کیا شروع سے اتنا شائننگ تھا؟ او لیول اور اے لیول میں آپ کے کیا گریڈس تھے؟ بالکل, میں ہمیشہ سے کلاس میں بچپن سے فرسٹ آتی تھی یا ٹاپ 3 میں آتی تھی, اور اے لیولز میں, او لیولز میں بھی میرے اسٹریٹ ایز, میکسیمم بیز ہوتے تھے. تو شوق تھا کیونکہ مجھے پڑھائی کا, اور سبجیکٹس میں نے اپنی مرضی کے کیونکہ رکھے تھے تو میں انٹرسٹ لے کے پڑھا کرتی تھی. میم جب آپ اے سی سی اے کی فیلڈ میں آئیں, جب آپ نے اسٹارٹ کیا, اس وقت کیا آپ کو یہ یقین تھا کہ آپ اتنے اچھے مارکس اسکور کر پائیں گی, یا اس وقت آپ نے کوئی مشکل دیکھی؟ جب انیشلی اسٹارٹ کیا تھا تو اس کے اندر کافی چیزیں اے لیول سے ملتی جلتی تھیں, اور ٹیچرز بھی بہت طریقے سے پڑھاتے تھے کہ بیس اچھی بنانی تھی. تو اس وقت مجھے خاص مشکل پیش نہیں آئی, لیکن جب ڈیفیکلٹ ہوتے گئے ایگزامز وقت کے ساتھ ساتھ, 4th 5th 6th ایگزام پہ جب میں پہنچی اور مجھے نئی چیزیں پڑھنی پڑی, مجھے آڈٹ
اسپیشلی کافی مشکل لگتا تھا کیونکہ وہ تھیوری بیس تھا اور میں نمبرز کے ساتھ اچھی تھی. تو مجھے اس ٹائم پر بالکل ایسا لگا کہ شاید میں نے یہ غلط چوائس کی اپنے لیے. لیکن تب بھی میرے ٹیچرز نے, میرے پیرنٹس نے مجھے ریئلائز کرایا کہ آپ اتنی ساری چیزیں آپ پڑھ کر یہاں آئی ہیں, آپ نے ایک چیز میں اچھا کیا, آپ دوسری میں بھی کر سکتے ہیں محنت کر کے. اور میں نے پھر وہی کیا کہ اپنی اسٹریٹجی بنائی اچھی اور ان چیلنجز کو فیس کیا. جو چیزیں سبجیکٹس مجھے ڈیفیکلٹ لگے ان کو بھی میں نے اچھے سے کوپ کر لیا تھا. میم بہت سارے لوگ جو ہیں وہ سرٹیفکیشنز کی طرف نہیں جاتے بلکہ بیچلرز کرتے ہیں. میں نے بھی BBA اور MBA کیا, تو آپ اس میں کیا کہیں گی؟ یہ پرسنل چوائس کی بات ہے. کچھ لوگوں کی نظر میں ACCA ایک کوالیفیکیشن جو ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے, لیکن اگر آپ صحیح معنوں میں دیکھیں اسے تو یہ ایک ماسٹرز کے ایکویولنٹ ہے اگر آپ اپنا ACCA کمپلیٹ کر لیتے ہیں. لوگوں کو ہوتا ہے کہ شاید یہ ڈگری نہیں ہے, لیکن وہ یہ نہیں ریئلائز کرتے کہ آپ یہ انٹرنیشنلی یہ کتنی ریکگنائزڈ ہے, تو اس چیز کا بہت فائدہ ہوتا ہے. میم بہت سارے لوگوں کے نا مائنڈ میں یہ مت ہے کہ ACCA انتہائی مشکل ہے. آپ نے چونکہ یہ ٹاپ کیا اور اس کو آسان کر کے دکھایا, تو آپ اس میں ان کو کیسے گائیڈ کریں گے؟ مشکل تو دیکھیں ہر چیز ہوتی ہے, ہر پڑھائی ہوتی ہے جب تک آپ اس کو پڑھتے نہیں ہیں. جب آپ ایک دفعہ پڑھ لیتے ہیں, سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, تو کوئی چیز مشکل نہیں رہتی. اور ACCA کو میں نے اپنے لیے آسان اس طرح بنایا تھا کہ بہت پریکٹس کی. آپ کو کوئی بھی چیز پڑھیں تو اس کی پریکٹس دن رات آپ کریں جب تک آپ کو کانفیڈنٹ نہ ہو کہ مجھے یہ چیز اب آ گئی ہے, پھر وہ چیز مشکل نہیں رہتی. پلس لوگوں کو یہ مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ میتھس یوز ہوتی ہے, لیکن آپ کو سمپل ایڈ مائنس پرسنٹیج نکالنی آتی ہو تو اس میں اور کوئی ڈیفیکلٹ میتھمیٹیکل کیلکولیشنز نہیں ہیں. میم اس میں جو فائنینس کے سبجیکٹس ہیں ان کو آپ کس طرح لے کے چلیں؟ اگر ایک بندہ جو تھیوری بیس چیزوں کو کرنے کا عادی ہے اس کے لیے تو یہ فائنینشیل سبجیکٹس پڑھنے بڑے مشکل ہو جاتے ہیں. بالکل, اس کے لیے آپ کو بہت ایک پریکٹیکل اپروچ رکھنی پڑتی ہے جو کہ تھیوری بیسڈ سبجیکٹ سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس کے اندر بھی آپ کو تھیوری بہت پڑھنی ہے, آپ کو انالیسس پڑھنا ہے ڈفرینٹ چیزوں کا, لیکن جہاں پر فائنینشیلس کی بات ہے ان کو بھی آسان اسی طرح بنایا جا سکتا ہے کہ آپ ان کیلکولیشنس کے پیچھے جو مطلب ہے اسے آپ سمجھیں. میں نے بھی یہی کیا, اور آسان بھی تبھی رہتا ہے اگر آپ سمجھیں کہ ہم یہ کیلکولیشن کر رہے ہیں یا یہ فارمولا ایک بنا ہے تو کیوں بنا ہے. اس کی جب آپ ریزنس جانتے ہیں, آپ کے ٹیچرز آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, آپ گوگل کریں, آپ کے پاس اتنے ریسورسز ہوتے ہیں ان کو یوز کریں, تو وہ چیز ڈیفیکلٹ نہیں رہتی. میم لوگ جو ACCA کرتے ہیں, آپ نے بھی بتایا اپنی گفتگو میں کہ وہ شروع میں اس سے تھوڑے سے نا ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں اور وہ پریشان ہو جاتے ہیں جب شروع میں ان کے گریڈس نہیں آتے یا مارکس نہیں آتے, تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ایک نئی چیز ہے. یہ ہم لوگوں کو اپنے پرائمری اسکول میں یا میٹرک FSC O لیولز میں نہیں پڑھائی جاتی ہیں, وہ چیزیں اس ایکسٹینٹ پہ نہیں پڑھائی جاتی. ہم لوگوں کو لا پڑھایا جاتا ہے کارپوریٹ, ہم لوگوں کو باہر کی کافی زیادہ کاسٹنگ پڑھائی جاتی ہے, آڈٹ پڑھایا جاتا ہے, ٹیکسیشن پڑھائی جاتی ہے, جو کہ ہم لوگوں نے پریویسلی نہیں پڑھی ہوتی, جس وجہ سے ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ وہ نئی چیز ہے اور ہم سے ہو نہیں رہی. لیکن ہم ریئلائز نہیں کرتے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے تو ہم لوگوں کے لیے وہ ABC لرن کرنا بھی مشکل ہوتا تھا کیونکہ وہ نئی چیز تھی. تو کوئی بھی نئی چیز وقت لیتی ہے. میم اس کے اگر فائنینس کے یا آڈٹ کے ہم کویسچن سولو کرتے ہیں ACCA کے ایگزام میں, تو اس میں آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہے اور آپ نے تھوڑا سا وہ کویسچن سولو کر لیا ہے اور آگے جا کے وہ اس کی کیلکولیشن میں مسٹیک ہے, تو کیا وہ اس کو کمپنسیٹ کرتے ہیں یا ٹوٹلی وہ کویسچن رانگ ہو جاتا ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. آپ نے اگر ایک کیلکولیشن کی ہے اور اس کی بیس پہ آپ انالیسس کر رہے ہیں, چاہے وہ 20 نمبر کا سوال ہے, آپ نے وہ 2 نمبر کی اگر کیلکولیشن غلط کر لی تو وہ باقی کے 18 نمبر آپ کو مل جائیں گے. ایسی آپ کی غلطی کیری فارورڈ نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک ACCA میں بہت اچھی چیز ہے جو کہ اکثر سسٹمز میں نہیں ہوتی. میم اس ساری جرنی میں آپ کے مینٹور اور انسپائریشن کون لوگ رہے جنہوں نے قدم قدم پہ آپ کا ساتھ دیا اور آپ کو یہ یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ یہ کر سکتی ہیں؟ میرے پیرنٹس, ان کا کافی زیادہ مجھے سپورٹ رہا ڈے 1 سے. میری بہنوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا, ہمیشہ مجھے کہا جب میں نے فیل کیا کہ شاید میں فیل کر جاؤں گی یا میں نہیں کر سکتی آگے, انہوں نے کہا کہ آپ کر لو گی. میں پھر بھی کہتی کہ میں نہیں کر سکتی, تو مجھے کہتے تھے کوئی بات نہیں, ایک دفعہ فیل ہو جاؤ گی اگلی دفعہ ہو جائے گا, پریشان نہیں ہونا. تو وہ جو ان کا کانفیڈنس تھا اور میرے ٹیچرس کا کانفیڈنس, انہوں نے ہمیشہ مجھے کبھی یہ فیل نہیں کرایا کہ آپ سے ہوگا نہیں. تو کافی لوگوں کی اس میں ایفرٹس تھیں. میم فیوچر میں آپ کا کیا گول ہے؟ اب یہ تو آپ نے کر لیا, اس سے آگے آپ اپنے آپ کو کہاں پہ دیکھتی ہیں اور کس طرح سے آپ سوسائٹی کو پے بیک کرنے کے بارے میں سوچتی ہیں؟
مجھ سے کافی زیادہ ینگ لڑکیاں انسپریشن حاصل کر رہی ہیں, مجھے میسیجز کرتی ہیں کہ ہم آپ کے جیسا بننا چاہتی ہیں, تو میں ان کے لیے ایک اچھی رول ماڈل بننا چاہتی ہوں. ان کو میں ایجوکیٹ کرنا چاہتی ہوں, اسپیشلی ان کے پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا چاہتی ہوں کہ لڑکیوں کی تعلیم جتنی ضروری ہے وہ سمجھنا ضروری ہے, اور یہ چیز ضروری ہے کہ لڑکیوں کو اپنی فیلڈس ان کو خود چوز کرنے دیں ان کے ٹیمپرامنٹ کے حساب سے. تو میری ایڈوائس ان بچیوں کو بھی یہی ہے اور ان کے پیرنٹس کو بھی یہی ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو اتنا ہی پڑھنے دیں جتنا اپنے بچوں کو پڑھنے دیتے. ٹھیک ہے میم, جو لوگ ACCA کر رہے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں یا اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں, ان کو آپ کوئی 2-3 پوائنٹس میں کیا سجیشنس دیں گے جس کو وہ فالو کریں تو وہ ان کی زندگی میں ان کے کام آئیں؟ موٹیویشن جو ہے وہ آپ کو اپنی بلڈ رکھنی ہے. ٹھیک ہے. آپ کو اکثر بہت زیادہ فیلیئرس فیس کرنے پڑیں گے, چاہے وہ کلاس ٹیسٹ ہو چاہے وہ فائنل ایگزام ہو. اگر آپ فیل ہو جاتے ہیں تو آپ نے گھبرانا نہیں ہے اس سے, اور اسے چیلنج کی طرح ایکسیپٹ کرنا ہے کہ نیکسٹ ٹائم ٹھیک ہو جائے گا. سیکنڈلی یہ کہ پریکٹس جو ہے وہ کی ہے, تو آپ نے اوور کانفیڈنٹ ہونا سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے. اکثر ہم کہتے ہیں کہ ہم نے یہ پڑھ لیا ہے تو آتا ہے, لیکن کبھی کانفیڈنٹ ہونا ضروری ہے, لیکن اوور کانفیڈنس جو ہے وہ ہمیشہ آپ کو لوز کراتا ہے. اور اگر آپ نے ACCA اپنی چوائس بائی چوائس آپ نے پک کیا ہے, آپ پیشنیٹ ہیں تو ہو جائے گا, ٹینشن نہیں لینی چاہیے. میم ACCA کرنے کے بعد آپ کیا کیا کام کر سکتے ہیں, کس کس فیلڈ میں جا سکتے ہیں؟ یہ بھی لوگوں کی مسکنسیپشن ہوتی ہے کہ ACCA کے بعد آپ صرف ایک ڈیسک جاب کر سکتے ہیں اکاؤنٹنسی کی, آپ نے وہی مشکل نمبرز کے ساتھ کام کرنا ہے, لیکن دیٹ از ناٹ ٹرو. آپ کے پاس آڈٹ کی فیلڈ ہوتی ہے, آپ کے پاس ٹیکسیشن ہوتی ہے, آپ کے پاس لا ہوتا ہے, آپ کے پاس کاسٹنگ کی فیلڈ ہوتی ہے. ان سب کے علاوہ آپ بینکنگ میں جا سکتے ہیں. اینڈ اگر آپ جابز نہیں کرنا چاہتے تو آپ بزنس اگر رن کریں اپنا, تو وہ آپ بہت اچھے طریقے سے رن کر سکتے ہیں, بیکاز آپ کو اس بزنس کی جو کلچر ہے اس کی نو ہاؤ ہوتی ہے, آپ نے جو ACCA کے تھرو سیکھی ہوتی ہے. میم آپ کی اسپیسیفکلی کس سبجیکٹ میں ڈسٹنکشن تھی, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. میری فائنانشیل رپورٹنگ کے سبجیکٹ میں ڈسٹنکشن تھی. اس کے اندر ہم بیسکلی پڑھتے ہیں کہ جو کمپنیز ہوتی ہیں, لسٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں, ان کی فائنانشیل اسٹیٹمنٹس کس طرح بنائی جاتی ہیں, اور اگر بن گئی ہیں تو ان کو ریڈ کس طرح کیا جاتا ہے, انالائز کس طرح کیا جاتا ہے. تو ہم سب وہ ایتھکس اور پرنسپلس پڑھتے ہیں فائنانشیل رپورٹنگ میں. اس میں کیا IT اسکلس انوالو ہوتے ہیں یا کچھ اور چیزیں ہوتی ہیں جن کو سیکھ کے آپ اس کو بہتر انداز میں کر سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کو IT کا پرسپیکٹو ہی سکھایا جاتا ہے, لیکن ہم لوگوں کو زیادہ انالیٹیکل سکلز پہ فوکس کیا جاتا ہے کہ آپ کس طرح سے ایز اے تھرڈ پرسن اس کمپنی کو آپ انالائز کر سکتے ہیں. میم قاسم علی شاہ صاحب کی فاؤنڈیشن ہے, ان کا کام ہے, ان کی ویڈیوز آپ نے بھی دیکھی ہوئی ہیں, ان کے بارے میں کیا کہیں گی؟ ان کی پرسنالٹی سے میں بہت انسپائر ہوتی ہوں, بلکہ میری پوری فیملی بہت انسپائر ہوتی ہے. میری مدر ہیں, انہوں نے انٹروڈیوس کرایا تھا کہ آپ ان کی ویڈیوز سنا کریں, آپ ان سے کافی سیکھیں گی. اینڈ یوزلی میں ایسی ویڈیوز نہیں دیکھتی, لیکن قاسم علی شاہ صاحب کی ویڈیوز اتنی ایزی ہوتی ہیں, اتنی اچھی طرح ورڈ کی گئی ہوتی ہیں کہ وہ میرے گھر میں سب سنتے ہیں. میری ماما لگا دیتی ہیں اور میں, میری بہنیں, ہم سب بیٹھ کے سنتے ہیں, تو ہم کافی سیکھتے ہیں ان سے. بہت بہت شکریہ زہرا نعیم صاحبہ آپ کی تشریف آوری کا. ناظرین, مجھے امید ہے کہ جو لوگ ACCA کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور اس سے ریلیٹڈ جو ان کے متھس ہیں, جو ان کی پرابلمز ہیں, ان کے لیے یہ انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.